بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو پہلے ہم نے ٹاپک کیا تھا وہ بچوں کے متعلقہ تھا، تو جو ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ بھی بچوں کے متعلقہ ہی ہے۔ اکثر پیرنٹس جب بچوں کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ان کی ایک یہ بھی کمپلین ہوتی ہے ساتھ کہ ہمارا بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا ٹھیک طرح۔ اور ساتھ ہی بچے کے ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ جوس کا پیکٹ بھی ہوتا ہے، لیز بھی ہوتے ہیں، یا سلانٹی ہوگی یا بسکٹ وغیرہ ہوں گے۔ تو جب آپ اپنے بچے کو گھر سے کھانا نہیں کھلائیں گے یا گھر کا کھانا نہیں کھلائیں گے، بازار سے چیزیں لے کے دیں گے، تو پھر بچہ گھر کا کھانا کیسے کھائے گا؟ جب بچہ صبح سو کے اٹھتا ہے تو اکثر جو گھر میں مدر ہوتی ہیں وہ بچے کو اٹھنے کے فوراً بعد ایک دودھ کا فیڈر دے دیتی ہیں اور اس میں چینی بھی ڈال لیتی ہیں۔ چینی ایک کیمیکل ہے اور یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو جب بچے کو ایک فیڈر دیا جاتا ہے دودھ کا، تو بچے کو اگر بھوک لگی ہوتی ہے تو دودھ پینے کے بعد، میٹھا دودھ پینے کے بعد بچے کا شوگر لیول جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بچہ کھانا نہیں کھائے گا۔ یا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم گھر میں یا جب ہمارے گھروں میں بڑے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو بچے کو کوئی اسی طرح کی چیز یا بسکٹ دے دیں گے یا لیز دے دیں گے اور اس کو کھیلنے کے لیے کھلونا دے دیں گے اور سائڈ پہ بٹھا دیں گے تاکہ بچہ ہمیں کھانا کھاتے وقت تنگ نہ کرے۔ کافی زیادہ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے۔ تو جب آپ بچے کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر بچے کو کھانا کھانے کی عادت کیسے پڑے گی؟ جب بھی آپ گھر میں بڑے جو لوگ اکٹھے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت صبح کو، دوپہر کو یا رات کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ ان کو کھانا کھانے کی عادت پڑے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بچے کی پیدائش سے لے کے، ویسے تو اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بچے کو 2 سال تک مدر فیڈ کروانا چاہیے، اس سے بچے کی امیونٹی بہتر ہوگی، بچے کی قوت مدافعت بہتر ہوگی، بچہ کم بیمار ہوگا۔ بچے کو پیدائش سے لے کے 4 یا 6 ماہ تک صرف اور صرف مدر فیڈ کرانا چاہیے۔ ڈبے کا دودھ، فیڈر ہرگز استعمال نہیں کرانا چاہیے، اس سے بچے کی امیونٹی کم ہوتی ہے۔ جو فیڈر ہوتا ہے وہ بچے کی صرف بھوک ختم کرتا ہے، بچے کی غذائی ضروریات پوری نہیں کرتا، بچے کی امیونٹی نہیں بڑھتی اس کے ساتھ۔ تو جب بچہ 4 یا 6 ماہ کے بعد کھانا کھانا شروع کرتا ہے یا کوئی چیز کھانا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بچے کا جو ٹیسٹ ہے نا اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے بچے کو کوئی چیز تھوڑی تھوڑی کھلانی شروع کرنی ہے۔ آپ اس کو چاول کھلا سکتے ہیں، آپ اس کو دلیا کھلا سکتے ہیں، آپ اس کو کھیر کھلا سکتے ہیں، آپ اس کو وہ آلو لے کے اس کو بائل کر کے وہ کھلا سکتے ہیں۔ بچہ اس عمر میں کھاتا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بچے کی جو زبان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بچہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر بچوں کے ہاتھ میں یا گھروں میں آلریڈی بازار سے جوس، لیز، سلانٹیز لا کے رکھ دی جاتی ہیں، یا جو چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں ان کو ایک جوس کا پیکٹ دے دیا جاتا ہے اور ساتھ ایک بسکٹ دے دیا جاتا ہے کہ دوپہر کو آپ نے یہ کھانا ہے۔ تو پھر بچہ جب وہ چیزیں بازار والی کھائے گا، بازار والے جوس پیے گا، تو پھر اس کی امیونٹی نہیں بنے گی، پھر آئے دن بچہ بیمار رہے گا، بچے کی امیونٹی کم ہوگی، بچے کی قوت مدافعت کم ہوگی تو جراثیم اس پہ زیادہ حملہ آور ہوں گے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں، اس سے بچے کی امیونٹی بہتر ہوگی، بچہ آپ کا کھانا صحیح کھائے گا اور بچہ کم بیمار پڑے گا، اور بچے کو پتہ ہوگا کہ میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے باہر سے چیزیں نہیں کھانی۔ اور کوشش کریں کہ بچوں کو کم سے کم باہر کی چیزیں کھلائیں۔ جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں
تاکہ آپ کے بچے کو آہستہ آہستہ کھانا کھانے کی عادت پڑے۔ تو ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی بیماری ہیں، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی بیماری ہیں جن کا علاج ہمارے کچن میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ہم وہ بھی بتائیں گے کہ ایسی کون کون سی چھوٹی چھوٹی بیماری ہیں جن کا علاج ہمارے کچن میں موجود ہے۔ جب ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ایک تو بچے کی امیونٹی کم ہے، بچہ پہلے ہی غیر ضروری چیزیں کھاتا ہے، اوپر سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ کم کھانا شروع کر دیتا ہے یا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ مزید ویکنیس ہو جاتی ہے اس کو۔ جب مزید ویکنیس ہوگی، مزید قوت مدافعت کم ہوگی، تو پھر وہ اور بیماری جو ہے وہ زیادہ زور کے ساتھ اس کے اوپر حملہ آور ہوگی۔ اور اوپر سے جو چھوٹی چھوٹی جیسے کف ہو گیا، فلو ہے، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک وائرل انفیکشن ہے۔ اور اوپر سے ہم بچے کو اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں۔ کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بچوں کو اینٹی بائیوٹک نہیں دینی چاہیے، کہ اینٹی بائیوٹک بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید نہیں رہتی۔ تو اپنے بچوں کو جتنا آپ میڈیسن سے بچائیں گے، بچوں کو ہمیشہ نیچرل چیزوں کے قریب رکھیں، نیچر کے قریب رکھیں۔ جتنا آپ کا بچہ نیچر کے زیادہ قریب رہے گا، اتنی اس کی طبیعت بہتر رہے گی، اتنی زیادہ اس کی امیونٹی بہتر رہے گی۔ قدرتی چیزیں کھلائیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں۔ جتنا ہم قدرت کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اتنی بیماریاں کم آئیں گی۔ اگر ہم بازار سے یا مصنوعی چیزیں یا بیکری کی آئٹم یا بازار کا بنا ہوا کھانا وہ زیادہ استعمال کریں گے، اس سے ہماری امیونٹی بھی کم ہوگی اور ہماری طبیعت زیادہ خراب رہے گی۔ اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی گھر سے کھانا کھلائیں، اور ان کو کوشش کریں کہ بازار کی چیزیں جو ہیں ان کی آہستہ آہستہ کم کریں اور پھر ختم کر دیں۔ اس سے بچے کی امیونٹی بہتر رہے گی اور بچہ آپ کا کم بیمار ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔